اللہ نے بیان کی وہ اعظمہم حلمن، کہ جس کے اندر جتنا زیادہ بردباری ہو، حلم ہو، یعنی برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ ناظرین غور کیجئے گا، آج ہمارے اندر جو مشکلات بڑھ رہی ہیں، آپس میں اختلاف ہے، کیوں؟ چونکہ برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ ذرا کسی نے کچھ کہا، ذرا کسی نے کچھ آ کے غیبت کی، چغلخوری کی، ہم فوراً آگ ببولا ہو جاتے ہیں۔ نہیں، تھوڑا سا تحمل، برداشت کرنے کی عادت ڈالے، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ذرا سا بھائی نے بھائی کو کچھ کہا، ناراض ہو گئے، دوست نے دوست کو کچھ کہہ دیا، ناراض ہو گئے، یا ہو سکتا ہے کسی نے فتنہ ڈالنے کے لیے غلط خبر دی، ناراض ہو گئے۔ نہیں، بردباری۔ تیسری چیز جو ہے ابرکم بقرابتہ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنے والا۔ اب رشتہ دار بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جتنا زیادہ رشتہ دار ہیں جو اور نسبی رشتہ دار ہیں، سببی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ انسان اگر اچھے اخلاق سے نیکی کرے ان کے ساتھ تو وہ مجھ سے مشابہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا اشد من نفسہ انصافا، اور وہ انسان جو سب سے زیادہ انصاف کرے اپنے حق میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا انسان مجھ سے مشابہ ہے اخلاق کے اعتبار سے، یعنی اس کا اخلاق میرے جیسا اخلاق ہے۔ میں اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی برائی کرے، تو اسی طریقے سے میں آپ کے لیے بھی پسند کروں کہ آپ کی بھی کہیں برائی نہ کروں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ کہیں پر میرا حق نہ مارا جائے، تو آپ کے لیے بھی میں یہی پسند کروں کہ آپ کا بھی حق میں نہ ماروں۔ یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ ہے انصاف کا معنی اس روایت میں رسول اللہ کی۔ اگر کسی کے اندر یہ چار خصوصیتیں ہیں، اگر اس کے اندر حلم ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنی ذات کے لیے انصاف کرنے والا ہے، اور اس کا اخلاق اچھا ہے سب کے ساتھ، رسول اللہ کہتے ہیں وہ اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے، یعنی اخلاق کے اعتبار سے وہ مجھ سے مشابہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرد وہ ہے کہ جس کا اخلاق رسول کے اخلاق کے جیسا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو رسول اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے۔ آج جو مشکلات ہمارے معاشرے میں ہیں ناظرین، علم کافی نہیں ہے، علم انسان کو جنت تک لے کر نہیں جائے گا، یا کوئی عہدہ جنت تک لے کر نہیں جائے گا۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ فقط، یہاں میں نماز سے انکار نہیں کر رہا ہوں، فقط نماز، فقط روزہ نہیں، اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو انسان روایات کے مطابق جنت کی بو بھی نہیں سونگھ پائے گا، چونکہ اخلاق اچھا نہ ہونا یعنی انسان حقوق الناس کو پامال کرتا ہے، اور حقوق الناس کو پامال کرنا یہ ایک سخت مرحلہ ہے جس کے یہاں خدا معاف نہیں کرے گا، وہ معاف کرے کہ جس کے حقوق کو ہم نے پامال کیا ہے۔ اب یہاں پھر میں وہی جملہ تکرار کروں گا جناب علی اکبر کے حوالے سے کہ امام حسین نے کیا کہا کہ میرا بیٹا اخلاق رسول کا مالک ہے، یعنی جناب علی اکبر کا اخلاق کیسا ہے، جو رسول کا اخلاق ہے وہی میرے بیٹے کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، تھے حمد انداز سے بیان فرما رہے تھے۔ آخر میں جو ہمارے پاس کچھ وقت ہے، ہم چاہیں گے کہ چونکہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر جوانوں کو آپ کی سیرت کی طرف اور ان چیزوں اور خاص طور پر آپ کے اخلاق کا جو ایک پہلو ہے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تو میں چاہوں گا آج کے اس تناظر میں چونکہ جوانوں کے لیے ایک آئیڈیل کی صورت میں، تو میں کہوں گا آج کی اس ہماری گفتگو اور جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کے توسط سے جوانوں کے لیے کیا پیغام ہے جناب علی اکبر کی سیرت کی روشنی میں؟ جوانوں کے لیے روایت کا فقرہ ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی، کہ شیئان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما۔ دو نعمت، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اہمیت کو کوئی درک نہیں کر سکتا ہے، مگر یہ کہ جس کو وہ دو نعمتیں دی جائیں اور پھر اس سے چھین لی جائیں، سلب کر لی جائیں۔ اب اگر اس سے سلب کر لی گئی، چھین لی گئی، اب وہ ان کی اہمیت کو سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے الشباب، جوانی، اور دوسری ہے صحت و سلامتی، وہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو جوانی جو ایک جملہ معروف بھی ہے ہمارے درمیان ناظرین، کہ جوانی ایک ایسا تاج ہے انسان کے سر پر کہ جس کو بوڑھے دیکھتے ہیں، یہ ایک تاج ہے انسان کے سر پر۔ جوانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، خدا جناب علی اکبر کے صدقے میں تمام جوانوں کو سلامت رکھے، بیماری سے محفوظ رکھے، ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہے، جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قول کے مطابق اولادنا اکبادنا، لیکن جہاں ایک جوان، جب ایک گھر میں بچہ جوان ہو جاتا ہے
یقیناً ماں باپ کے دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، جہاں ذمہ داریاں جہاں جیسے جیسے جوان ہوتا ہے ذمہ داریاں اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ایک جوان کی یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے مستحکم ہو، ایمان کے اعتبار سے مستحکم ہو۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے۔ یعنی بچہ جب آپ کے گھر میں آیا، اللہ نے آپ کو اس دولت سے نوازا، تو آپ اس کی تربیت کریں، اور یہ ہمارے پاس کردار موجود ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ سے کہ امام حسن علیہ السلام آتے ہیں مسجد سے، جناب سیدہ فوراً سوال کرتی ہیں، آج میرے نانا نے کیا بیان کیا؟ کیوں؟ جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو، نظر مانو۔ امیر المومنین نظر مانتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ کیا دعا کریں گے شفا نہیں مل جائے گی؟ مل جائے گی۔ رسول اللہ گھر میں ہیں، رسول اللہ آتے ہیں، امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، امام حسین کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک تربیت کا پہلو ہے، تاکہ آپ کا جوان اور آپ کا بچہ جب گھر میں پل رہا ہے تو وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہو، دین کی طرف، جب جوان ہو تو منحرف نہ ہونے پائے۔ اس کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ جوان کی روایت کا جو فقرہ میں آپ کو ناظرین سنانا چاہتا ہوں، روایت کا فقرہ ہے کہ ما من شاب یدع للہ الدنیا ولہوہا، کہ کوئی بھی جوان جو اس دنیا کو اللہ کے لیے ترک کر دے اور اس دنیا کے لہو و لعاب کو اللہ کے لیے ترک کر دے، وَأَحْرَمَ شَبَابَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی اطاعت میں اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دے، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ 72 صدیق، تو پروردگار اس کو 72 صدیق کی عبادت کا اجر عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی یہ جوان اگر عبادت کرے، اللہ کو جوان کی عبادت بڑی پسند ہے، تو پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ دین اور ایمان کے اعتبار سے اس کے نفس میں دین کو اور ایمان کو راسخ کرنا۔ یہی وجہ تھی امام جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی ہے۔ جب امام حسین کربلا جا رہے تھے اور راستے میں ایک مقام پہ رکے ہیں، امام حسین کو غنودگی آ گئی، امام بیدار ہوئے، امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر امام نے دوبارہ پڑھا، بعض میں ہے امام نے 3 مرتبہ پڑھا۔ جناب علی اکبر نے کیا پوچھا تھا کہ بابا اس وقت یہ کلمہ استرجاع پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو امام حسین نے جواب دیا کہ ایک قوم ہے جو سفر کر رہی ہے اور اس کے پیچھے موت اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ تو جناب علی اکبر نے کہا کہ جو آگے تاریخ کا فقرہ ہے کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو السنا علی الحق یا اولسنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے کہا کہ ہم حق پر نہیں تو کون حق پر ہوگا، ہم تو حق پر ہیں۔ اب جو جناب علی اکبر کا جملہ ہے، اب مجھے خوف نہیں ہے چاہے موت مجھ پر آ پڑے یا میں موت پر جا پڑوں۔ یہ جملہ ناظرین ہم عموماً ایام عزا میں یا مثلا کبھی مجلس میں جناب علی اکبر کے مصائب کے طور پر اس جملے کو سنتے ہیں۔ یقیناً ایک مصیبت ہے جوان کا جدا ہونا باپ سے، لیکن اس جملے میں آپ غور کریں کہ کس قدر ایمان سے لبریز ہے یہ جملہ، جہاں جوانی اپنے اوج پر ہے اور جینے کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہے، مگر نہیں۔ جناب علی اکبر ایک پیغام دے رہے ہیں جوانوں کے لیے کہ ہماری زندگی، ہماری جوانی امام کی اطاعت میں اور خدا کی عبادت میں گزرے، یہی کمال ہے جوانی کا، یہی کمال ہے ہماری عبادت کا۔ اسی طریقے سے جوان کی تربیت ایک اخلاق کے اعتبار سے، اجتماعی طور پر ہمارا جوان جب معاشرے میں کل بوڑھا ہو تو اس کو پتہ چلے کہ زندگی کے تجربات کیا ہیں، یعنی جیسا معاشرے میں ہونا چاہیے ویسے آ کر معاشرے میں اپنی زندگی گزارے۔ تو یہ جناب علی اکبر کی طرف سے جناب علی اکبر کا پیغام ہے آج ہمارے سارے جوانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، کہ کس طریقے سے اپنی جوانی کو ہمیں گزارنا ہے، لہو و لعاب میں نہیں۔ یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے اوپر مباح کو بھی حرام کر لیں، نہیں، آپ کو جو اللہ نے حلال کیا ہے، جو مباح ہے اس کو انجام دینے سے پروردگار نہیں روکتا ہے۔ آپ جائیں، آپ کو کہیں گھومنے جانا ہے، آپ کو کہیں جو بھی آپ کے جو حلال طریقے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے، زندگی میں لطف اندوز ہونے کے لیے، اس سے اللہ منع نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنی جوانی کو وہاں پہ گزارنا لہو و لعاب میں، یعنی غلط کاموں میں، حرام کاموں میں، اس کو یہ جناب علی اکبر کا پیغام نہیں ہے۔ جناب علی اکبر کا پیغام کیا ہے؟ جیسے امام حسین چاہے، جیسے اللہ چاہے، جیسے رسول اللہ چاہے۔ اس لیے روایت کا فقرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن
انسان کا قدم آگے نہیں بڑھے گا مگر یہ کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے۔ ان 4 چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ ان شباب فیما افنا ہو، کہ تم نے اپنی جوانی کہاں پہ فنا کی ہے، کہاں پہ گزاری ہے۔ تو زندگی کے جو مراحل ہے، بچپنا، جوانی، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، اس میں جوانی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جوان کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے، جوان کی شجاعت، ہر چیز اللہ کو جوان کی سخاوت پسند ہے۔ جیسا کہ جناب علی اکبر کے بارے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک مستقل مضیف تھا مدینے میں، امام حسین سے الگ ایک امام حسین کا، اور جہاں فقط کھانے پینے کی چیزیں نہیں، یعنی مہمان خانہ آئیں، جہاں فقط کھانے پینے کی چیزیں نہیں بلکہ جناب علی اکبر وہاں معنویات بھی عطا کر رہے ہیں اپنے آنے والوں کو، دوستوں کو جو جناب علی اکبر سے ملنے آتے ہیں، کہ خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، امام کیا ہے، دین کیا ہے، فقط کھانے پینے کی چیزیں نہیں۔ آج ہمارا جوان، اگر معاشرے میں جوان مستحکم ہیں، یہ ناظرین غور کیجئے گا، جوانوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کسی محاذ پر بھی جانا چاہیں، آپ دنیا میں سارے انقلابات دیکھیں، یقیناً بڑھاپے کی اہمیت ہے۔ رعی الشیخ احب الی من جلد الغلام، یہ بھی فقرہ امیر المومنین کا موجود ہے کہ بوڑھے کا تجربہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے، مگر وہیں جوانوں کو بھی اہمیت ہے۔ تو ہمیں جناب علی اکبر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری جوانی ضائع نہ ہونے پائے، ہماری جوانی راہ خدا میں، ہماری جوانی امام کی اطاعت میں اور خدا کی عبادت میں بسر ہو، تاکہ کمال بندگی حاصل ہو سکے۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے جناب علی اکبر نے کہا تھا، اب ہم کو خوف نہیں ہے، چاہے موت ہم پر آ پڑے یا موت پر ہم جا پڑے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ پیغام جناب علی اکبر کا جوانوں کے نام، کہ اپنی جوانی یقیناً خواہشات نفس ہیں مگر اس طریقے سے زندگی گزارے کہ ہماری عقل ہمارے نفس پہ غالب رہے۔ سبحان اللہ، انتہائی عمدہ انداز سے بیان فرما رہے تھے۔ ہم تہ دل سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی قیمتی وقت اعلیٰ پروگرام میں شامل ہوئے۔ خداوند علم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ نے سماعت فرمایا حضرت علی اکبر علیہ السلام اس کمال اور اس اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں کہ جہاں آپ کا اخلاق رسول اللہ کا اخلاق بن جاتا ہے، آپ کا کردار رسول اللہ کا کردار بن جاتا ہے، آپ کی گفتار رسول اللہ کی گفتار بن جاتی ہے، آپ کی سیرت رسول اللہ کی سیرت بن جاتی ہے، آپ کا بولنا، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی گویا مکمل زندگی وہ رسول اللہ کی زندگی سے شباہت رکھتی ہے۔ جوان ہے علی اکبر، اور یقیناً آج کے دور کا جوان بھی کہتا ہے جوان ہوں لیکن اس جوانی کے باعث گناہ کر بیٹھتا ہوں، خوبصورت ہوں، خوبصورتی اللہ نے عطا کی ہے، تو میں کہتا ہوں اگرچہ آپ بہت خوبصورت ہوں گے اور اپنی مثال آپ ہوں گے، لیکن آپ کی خوبصورتی جناب علی اکبر سے بڑھ کر نہیں ہوگی، آپ کی جوانی علی اکبر سے بڑھ کر نہیں ہوگی۔ جناب علی اکبر نے یہ پیغام دیا کہ جوانی ہوتی ہی وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے امام کی اطاعت میں گزاری جائے، جو اللہ کی معصیت میں گزر جائے، گویا وہ جوانی کسی کام کی نہیں۔ اور پھر حضرت علی اکبر نے اپنی اس زندگی سے قیامت تک کے آنے والوں کے جوانوں کو یہ پیغام دیا کہ جوانوں، اگر زندگی بسر کرنی ہے تو اس طرح سے گزارو کہ پھر جب تمہاری جوانی ایک طرف ہو اور تمہاری خوبصورتی ایک طرف کھڑی ہو اور ایک طرف دین کی بات ہو، تو پھر اپنی اس جوانی کو دین پہ ترجیح مت دو، بلکہ اپنی اس جوانی کو دین کے تابع کر دو۔ اور پھر جب وقت پڑا تو اتنے خوبصورت جوان ہونے کے باعث بھی اپنی جوانی کو دین پر قربان کر دیا۔ اور پھر اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی جوان بیٹے، اگرچہ بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اور پھر جب پوچھا گیا نا کہ جو ہے وہ کیا چیز اچھی اور کیا زیادہ اچھا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو اولاد دے تو اس سے میٹھی شے کوئی نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ وہی بیٹا اگر جوانی میں قدم رکھے تو یقیناً بہت زیادہ میٹھی چیز ہوتی ہے انسان کے لیے، لیکن اگر جو ہے وہ اسی جوان کو اللہ لے لے تو پھر اس سے کڑوی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ تو یقیناً بڑی مشقت کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جوان بیٹا دے دے، لیکن امام حسین کو جناب علی اکبر سے محبت تھی لیکن اللہ کے دین سے زیادہ پیارا نہ تھا۔ اللہ کا دین جس قدر امام حسین کو محبوب تھا اس قدر محبت نہ تھی، اسی لیے تو دین پر جناب علی اکبر جیسے بیٹے اور ان کی جوانی کو بھی قربان کر دیا۔ تو اے جوانوں، آج کے دور کے
جو جوان ہیں یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ یقیناً دین کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھو، جس دین کی خاطر جناب علی اکبر کی جوانی کو